السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، آج سے 4 دن پہلے ایک انتہائی خوفناک اور ایک انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ انٹرنیٹ پر وائرل ہوتا ہے۔ ایک خبر انٹرنیٹ پر گردش کرنے لگتی ہے جس میں کہ کراچی کے علاقے ملیر سے ایک خبر ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص جو کہ 3 بیٹیوں کا باپ تھا، ایک عورت کا شوہر تھا، اس نے اپنی فیملی کو، اپنی 3 بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ، انتہائی شفاقانہ طریقے کے ساتھ ذبح کر دیا، قتل کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ خبر جیسے ہی وائرل ہوتی ہے اس کے بعد ہر شخص سناٹے میں آ جاتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ایک باپ کو اتنا انتہائی قدم اٹھانا پڑا، اس لیول پر جا کر ایک ایسی حرکت جو کسی باپ سے توقع نہیں کی جا سکتی، کسی باپ سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی، کسی شوہر کے بارے میں ایسا نہیں سوچا جا سکتا۔ پھر اس شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں تحقیقات کی جاتی ہیں، تفتیش کی جاتی ہے، جس میں کہ بات سامنے آتی ہے کہ اس شخص کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے، اس شخص کے گھر میں بہت ہی زیادہ غربت تھی اور یہ فاقے کاٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا اور اس کے اوپر قرض وغیرہ بھی تھا جس کو کہ یہ اتارنا چاہتا تھا لیکن یہ اس کو اتار نہیں پا رہا تھا، جس کی وجہ سے فیملی میں بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی تھیں اور ان تمام باتوں سے پریشان ہو کر اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کچھ جھگڑا وغیرہ ہوا، جس جھگڑے کے بعد اس نے اپنے بیوی اور بچوں کو قتل کر دیا۔ لیکن دوستوں، حالیہ جو تحقیقات اور جو تفتیش سامنے آئی ہے اور اس کے بعد جو خبریں نکل کر باہر آ رہی ہیں، ان خبروں نے نہ صرف انتہائی خوف پھیلا دیا ہے، ایک بات کو سوچنے پر ہم لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ہم اس کے بارے میں اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم لوگوں کو اتنا زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو اتنا زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہر طرف اتنی نظر رکھنے کی، اتنی چیک رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی فیملی میں، اپنے بچوں پر، اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، ہر طرف کے ہم کسی بھی وقت نہیں کہہ سکتے کہ کب کون سا واقعہ رونما ہو جائے اور اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہوں، کیا چیز ہو کہ جس کو ہم نہ سوچ سکتے تھے، نہ سمجھ سکتے تھے۔ ایسا ہی کچھ اس کیس میں سامنے آیا ہے۔ اب جو فائنل تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ شخص جس کا کہ نام فواد بتایا جاتا ہے، اس نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو باقاعدہ پلان کر کے قتل کیا۔ یہ کوئی اچانک سے ہونے والا، غربت کے ہاتھوں پریشان ہو کر ہونے والا واقعہ نہیں تھا، نہ ہی یہ شخص ایسی کسی غربت کا شکار تھا، بلکہ یہ 60,000 روپے مہینے کے گھر میں، کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا، جس کا کہ یہ بہت ہی آرام سے کرایہ ادا کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے 3 بھائی بیرون ملک یعنی کہ سعودی عرب میں مقیم تھے اور اس کے گھر کے حالات بہت ہی اچھے چل رہے تھے، گھر میں کوئی فاقوں کی نوبت نہیں تھی، ان کے تمام اخراجات بہت ہی بخوبی سر انجام پا رہے تھے۔ محلے داروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کے گھر میں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں تھے، اس طرح کی کوئی غربت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اس حد تک بات پہنچ جائے کہ یہ اپنی بیوی اور اپنے بچیوں کا اس طرح سے قتل کر دے۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ اس شخص نے اپنی بیوی اور بچوں کو باقاعدہ پلان بنا کر قتل کیا، اور یہ پلان اس نے کیوں بنایا؟ یہ پلان اس نے یہ ڈارک ویب کے لیے کام کر رہا تھا، اس نے ڈارک ویب کے لیے باقاعدہ طور پر اپنے بیوی اور بچوں کو قتل کرتے ہوئے ویڈیو بنائی۔ جتنی دیر یہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو قتل کرتا رہا، یہ ویڈیو بناتا رہا اور اس کے بعد یہ ویڈیو ڈارک ویب پر چلائی گئی ہے۔ ڈارک ویب ایک ایسی کالی دنیا ہے جس میں ہر طرح کا کام ہوتا ہے، ہر طرح کے کام کے لیے پے کیا جاتا ہے، ہر طرح کا ایسا کام جسے انسانی سوچ نہیں سکتی ہے، جو کام کرتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے، معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی۔ میں آپ کو اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتی، جو کچھ اس ویب پر کیا جاتا ہے اور جس طرح سے اس ویب سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو اس پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان چیزوں کے لیے پے کرتے ہیں، ایسی ویڈیوز کے لیے، ایسی تصاویر کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے پے کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ ان کی بیک اس قدر سٹرونگ ہے، ان کے جو چھپنے کا وہ ہے، جو ان کا یہ مافیا ہے، یہ اس قدر سٹرونگ ہے کہ ان تک پہنچ پانا انتہائی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ قتل بھی ڈارک ویب کے لیے کیا گیا۔ یہ ویڈیو، یہ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بیوی کی ویڈیو بنا کر ڈارک ویب کو دی گئی اور یہ وہاں پر چلائی گئی، اور یہ اس شخص نے پیسوں کے لیے کیا اور اس ویڈیو سے اس نے ڈالرز کمائے۔ اور جو اس شخص نے اپنے آپ کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، وہ کوئی، اس نے اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا تھا، بلکہ اس کے گھر کے باہر ایمبولینس بھی موجود تھی، یہ سب پری پلانڈ تھا۔
کہ اس نے ان سب کو قتل کرنے کے بعد اپنے آپ پر بھی اس طرح کا اٹیک کرنا تھا کہ جس کے بعد ایسا لگے کہ یہ کوئی ڈپریشن میں آ کر اپنی فیملی کو ختم کرنے کے بعد خود کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو قتل کی اٹیمپٹ تو ضرور کرنی تھی لیکن قتل نہیں کرنا تھا، جس کے لیے اس نے باہر ایمبولینس بھی کھڑی کی ہوئی تھی کہ اگر یہ چیز سیریس یا کیا کہتے ہیں مجھے کوئی سیریس انجری ہو جائے، میں زیادہ زخمی ہو جاؤں تو فوری طور پہ مجھے ہسپتال منتقل کیا جا سکے اور میں بچ جاؤں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی انتہائی تشویشناک ہیں کہ نہ تو اس شخص کی فیملی میں سے کوئی بھی پولیس کیس کرنا چاہتا ہے، نہ ہی وہ لڑکی جس کے کی بیٹیاں تھیں جو اس کے خاندان میں سے، اس کے والدین میں سے کوئی بھی اس کی کوئی تفتیش یا کوئی تحقیقات کروانا چاہتا ہے، نہ ہی کوئی پولیس کیس کروانا چاہتا ہے، جس سے کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک یہی شخص فواد ہی اس میں انوالو نہیں تھا بلکہ اس کی تمام فیملی، اور ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی فیملی بھی اس میں انوالو ہو۔ بہت افسوس کے ساتھ، بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب ماں باپ جو بچوں کے محافظ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ کب کیا کر جائیں اس کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایسا دور جا رہا ہے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔